بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3 کا خلاصہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس پارے کو جو شروع فرمایا وہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی آیت سے ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے فضائل اور ان کے رتبوں کو بیان فرمایا ہے۔ رب کریم اس آیت میں یہ بتانا فرما رہے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام ہیں، بعض انبیاء کرام کا رتبہ بعض انبیاء کرام سے بلند ہے اور بعض انبیاء کرام کا رتبہ بعض انبیاء کرام سے نیچے ہے۔ مختلف انبیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے رتبے کو ایک آیت میں بیان فرما دیا کہ ہم نے ان پہ فضل کیا ہے بعض پر بعض کے اوپر۔ اس کے بعد رب کریم نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی بیان فرمائی ہے۔ آیت الکرسی، اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی اور عرش کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت بھی ہے اور سب سے بابرکت آیت بھی ہے اور سب سے افضل آیت بھی ہے۔ تو سب سے افضل آیات میں ایک آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضائل ہیں، اس حد تک ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ آیت الکرسی کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے سوائے موت کے اس دن اس کو جنت جانے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی جو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کا داخلہ پکا ہے، بس موت ہو گئی تو اس کے لیے آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ شیاطین سے، جنات سے یہ حفاظت کا معاملہ ہے۔ اس کے آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ نمرود کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ جو نمرود تھا، یہ نمرود کا نام مشہور نمرود ہو گیا ہے، ورنہ اس کا نام نمروز بھی ہے اور نمرود بھی ہے اس کے لفظ، لیکن مشہور اردو میں نمرود ہے، حالانکہ عربی زبان میں اس طرح نہیں بولا جاتا۔ یہ وہ ہے، اس بادشاہ کے بارے میں ایک جملہ کہوں، جس شخصیت نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہو نا، اس وقت جتنی مخلوق تھی ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ نمرود بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہی دی تو فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس حد تک لوگوں کو ذلیل رکھا کہ یہ بندہ ان کے غلوں کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا، ان کے گندم پر، ان کے کھیتوں پہ قبضہ کر لیتا، گندم اپنے پاس رکھ لیتا۔ پھر لوگ اپنا حق مانگنے اس کے پاس جاتے تو کہتے پہلے سجدہ کر کے آؤ، آپ سجدہ کرو گے پھر جا کے آپ کو حق ملے گا۔ یہ نمرود تھا اور خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے ہیں تو گویا نمرود اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محلے دار ہے۔ میں نے نمرود کا وہ بنگلہ بھی دیکھا ہے، یہ ترکی کا علاقہ ہے، عرفہ کی جو سائیڈ ہے، یہ یورپ سے ایشین سائیڈ میں اگر ہم آئیں تو یہ ملک شام کا سرحد بنتا ہے، تو ملک شام کے سرحد پہ ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں نمرود کا بھی گھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر، یہ سارے وہاں اکٹھے ہیں۔ اتنی بلند جگہ پہ اس کا محل ہے کہ اگر ہم یوں دیکھنا شروع کریں تو سر پہ ٹوپی ہو تو گر جائے، اتنی بلند جگہوں پہ ہے۔ کوئی 10,000 سال کا فاصلہ گزر گیا ہوگا، لیکن اس کے گھر کے 2 مینار آج تک محفوظ ہیں، جس کے ساتھ اس نے جھولے میں باندھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ تو یہ وہاں نمرود ہے۔ تو اس نمرود کی یہ بے ایمانی اور یہ ساری ترتیبیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام محلے کے بندے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور اعلان نبوت عطا فرمایا تو ان کا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کی گفتگو ہوئی آپس میں۔ اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے الم تر الی الذی حاج میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس نے کہا جی میں اللہ ہوں، تو انہوں نے فرمایا اگر تو اللہ ہے تو میرا اللہ تو زندہ اور موت کی مالک ہے، زندگی کا اور موت کا۔ تو اس نے ایک اس شخص کو بلوا کر رہائی دے دی جس کی صبح پھانسی تھی، اور جس کو رہائی ملنی تھی اس کو پھانسی دے دی، کہا دیکھو میں بھی تو مار رہا ہوں اور زندہ کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ بے وقوف ہے، اس کا عقل نہیں ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ کیا سمجھنا چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے پھر ایک کام اور کر دے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟
تو فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال دے. تو قرآن کہتے ہیں فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے آگے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کا ذکر فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اب وہ بزرگ کون ہے؟ قرآن کریم نے اس کا نام نہیں لیا. قرآن کریم او کالذی مر فرماتا ہے کہ ایک شخص گزرا ایک بستی سے. احادیث پاک اس پر تقریباً خاموش ہے، لیکن مختلف آثار سے بات ملتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بعض کہتے ہیں نہیں حضرت یرمیاء علیہ السلام ہے، بعض نے حضرت ارمیاء علیہ السلام کا کہا، مختلف حضرات کا کہا. کچھ لوگوں نے تو اتنا بھی کہا کہ یہ جو شخصیت تھی وہ علماء بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ گزر رہے تھے ایک بستی سے، تو بستی ساری کی ساری تباہ و برباد تھی. تو اس عالم نے کہا کہ اللہ یہ بستی تو بالکل ختم ہو گئی، کیسے زندہ ہوگی؟ تو رب کریم نے انہی کو وفات دے دی. 100 سال تک وفات رہی. 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی، اور جو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا آپ کتنا عرصہ زندہ رہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں آدھا دن رہا ہوں یا ایک دن رہا ہوں. لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، 100 سال رہے. کہا اچھا، کہ دیکھو اپنے کھانے کو دیکھو تو کھانا 100 سال میں تر و تازہ موجود ہے. اور جس سواری پر آئے تھے دراز گوشت جس کو کہتے ہیں، کہا جی اس کو دیکھو تو وہ ہڈیاں ہو چکا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سواری پہ دوبارہ گوشت چڑھایا. فرمایا دیکھ لیا اللہ تعالیٰ موت کے بعد ایسے زندگی دیں گے. تو ایک واقعہ یہ ذکر فرمایا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ ہونے پر ایک نبی جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش فرمایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ خدمت میں عرض کیا کہ اللہ ہمارا ایمان تو ہے کہ موت کے بعد آپ زندہ کریں گے، جب ہمارے دل کا ایمان ہے جسے کہتے ہیں حق الیقین ہے، اے اللہ ہمیں عین الیقین بھی عطا فرما دے تاکہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ موت کے بعد زندگی ملتی کیسے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ بالکل ہلا لو، اور ان کے ساتھ اپنی جو ہے نا گویا ان کو اپنے ساتھ آپ عادی بنا لو، کیونکہ وہ آپ کی ایک آواز پہ اڑ کے آئیں، آپ کی ایک آواز پہ چلے جائیں. تو نے ایسے کیا، اور جب پرندے عادی ہو گئے فرمایا اب ان کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھے کر کے پہاڑ کے مختلف کونوں پہ قیمہ بنا کے رکھ دیں. رکھ دیا گیا. فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کو بلاؤ. اب دیکھو وہ قیمہ ہیں، ان کے قیمے آپس میں مکس ہو گئے ہیں اور وہ پہاڑوں کی کونوں پہ ہے. ابراہیم آپ کا کام بلانا ہے، زندگی دینا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم نے بلایا کہ آ جاؤ میرے پرندوں، وہی زبان استعمال فرمائی جن کے ساتھ وہ زبان پہ عادی تھے. تو قرآن کہتے ہیں سارے کے سارے پرندے دوبارہ چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ جو آپ کا حق الیقین تھا اب عین الیقین میں بدل چکا، پہلے آپ کے دل میں تھا اب آپ کی آنکھ میں بھی ایمان آ گیا ہے. تو یہ واقعہ ذکر فرمایا. اس سے آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بات فرمائی کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اس کو ایک مثال سے رب نے سمجھایا. وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کمثل حبۃ، اللہ تعالیٰ نے حبہ ایک جو ہے نا دانے کی مثال دی ہے، گندم کے دانے کی. فرمایا دیکھو دانہ ایک ہوتا ہے، اس میں 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے وصول کر لیتا ہے. تو فرمایا جب اس طرح اس کو ہوتا ہے نا تو یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور کتنا زیادہ اللہ کی طرف سے وہ کما لے گا نیکیوں کے اندر. تو رب کریم نے یہ بات فرمائی. اس کے آگے آیت الربا ہے، آیت حرمت ربا. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کرنے کی آیات اتاری کہ سود حرام ہے، کاروبار حلال ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے. اب سود کی جو حرمت ہے اس کے متعلق قرآن کریم نے ایک سخت الفاظ میں بات فرمائی ہے. فرمایا سودی جب قیامت میں اٹھے گا تو یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس طرح پاگل بن کے اٹھے گا جیسے اس پر کوئی جن چڑھا ہوا ہو. یہ ایسے جیسے دیواروں کو ہاتھ لگائے ہوئے پاگل پانا میں کوئی گھومتا ہے نا، تو سود کھانے والا ایسے گھومے گا. اور پھر قرآن نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو. یہ قرآن کی سخت ترین آیات میں ایک آیت ہے. تو سود بہت برا جو ہے نا جرم ہے اور سود پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو فرمایا کہ سود جو ہے نا یہ ماں سے زنا کرنا تو بہت چھوٹا گناہ ہے، بہت اکبر الگبائر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے جو سود کھانے کے مترادف ہے. فرمایا ایک سود علماء نے لکھا ہے کہ 35 مرتبہ، بعض کہتے ہیں 70 مرتبہ ماں سے زنا کے مترادف. عام جگہ زنا کتنا برا، اور کوئی ماں کے لیے اتنی برائی سوچے. تو یہ سود کی حرمت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی. اس کے بعد سورت کو ختم کرتے ہوئے سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے وہ ہے آیت مدائنہ.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। आयत मुदायना का माना आपस में माली मामलात करना। तो माली मामलात में अल्लाह ताला ने यहाँ पर अहकाम बयान फरमाए हैं। मैं चाहता हूँ मैं इनमें से एक दो हुक्म आपके सामने रखूँ। अहम तरीन मसला है वो ये है, रब फरमाते हैं कि अगर एक बंदा दूसरे से कर्जा ले तो लिख ले, मैं कर्ज किससे ले रहा हूँ, तो उसको चाहिए मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि मुझे आप वसीका, कोई स्टाम्प पेपर या कोई यादाश्त लिख के दे दें, ये लिख लिया जाए। आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं यार आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, मुझसे आप लिखवा रहे हैं। तो भाई एतमाद की बात नहीं है, अल्लाह जल्ल शानू को हुक्म है, इस पर एतमाद और बद एतमादी की मामला नहीं होता। हुक्म होते तो हुक्म इलाही को हम मुतासर करते हैं, बाद में क्या होता है, अगला कहता है गवाह लाओ, मैंने तो तुमसे लिया ही कुछ नहीं था, तो सब कुछ गया। तो अगर अल्लाह के हुक्म को हम वायलेशन न करते ना, रब के हुक्म की, तो ऐसी सूरत हाल पेश न होती। तो अल्लाह फरमाते हैं इनमें एक लिखने वाला वो बंदा हो, फलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, अदल और इंसाफ के साथ वो तारीर करे। तो ये आयत मुदायना है, ये जरूर लिखना चाहिए हमें। आखिर में सूरतुल बकरा जब खत्म हो रही है तो जामे और मुफीद तरीन अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखलाई है। वो दुआ भी है और इस रकू के हिस्से में दो किस्म की आयत है। एक आयत समावी है। आयत समावी का माना ये उस वक्त आयत उतरी है जब हुजूर जमीन में भी नहीं है, फिजा में भी नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में है और मेराज के सफर में है। आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून, ये आयत समावी है, आयत अर्जी नहीं है, ये जमीन पे नहीं है। जैसे नमाज का हुक्म है ना, ये आसमान पे बुला के दिया गया, ऐसे इस आयत को भी आसमान पे अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को दिया है। तो ये आयत है। उसके बाद हमें दुआ सिखाई, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मुफीद तरीन दुआ है। इस दुआ में है कि अल्लाह मैं भूल जाऊं अब तब भी माफ़ फरमा दे, ना भूलूं और गलती करूं अल्लाह तब भी माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे ऊपर वो बोझ न डाल जिसकी ताकत हम में नहीं है। ए अल्लाह आप हमारे हामी हो जाएं, अल्लाह आप हमारे नासिर हो जाएं। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमाएं, हमारी मग़फ़िरत करें, हमारे ऊपर रहमत करें, क्योंकि आपके अलावा हमारा मौला कोई नहीं है। ए अल्लाह हमें काफिरों के ऊपर फतह अता फरमा। इस आयत को बतौर दुआ भी पढ़ना चाहिए, हर वक्त इसको बंदा पढ़े अपने दुआ में। तो ये कुरान करीम की दुआ है। अब ये कुरान करीम की दूसरी सूरत मुकम्मल हुई जिसको हम सूरतुल बकरा कहते हैं। ये सूरतुल बकरा आज यहाँ पूरी हो गई और फिर सूरत आले इमरान शुरू हो रही है और उसका खुलासा मैं अर्ज करता हूँ। सूरत आले इमरान, आल कहते हैं औलाद को, इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा जी का नाम है। वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती, हजरत मरियम बेटी हैं हजरत इमरान की, और हजरत इमरान जो है ये हजरत मरियम के वालिद हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना जान है। ज़ाहिरी बात है उन्हीं की बेटे के बेटे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दादा जान नहीं है, वालिद नहीं है, वो बगैर वालिद और दादा के पैदा हुए हैं, लेकिन नाना जान तो है ना। तो इमरान उनका नाम है। तो आले इमरान यानी कि उनकी औलाद का जिक्र अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के इसमें तफसीली जिक्र फरमाया। अभी आप सब पढ़ भी रहे थे, वलैसा ज़क्र कल उनसा, ये उसी का मैं थोड़ा सा अर्ज किया देता हूँ। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे मज़ामीन बयान फरमाए हैं जिनका ताल्लुक ईसाइयों से है, नसारा से। सूरतुल बकरा में जितने मज़ामीन थे अक्सर का ताल्लुक यहूद से था, इसका ताल्लुक नसारा से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि दो रोशन करने वाली सूरतें पढ़ा करो। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह दो रोशन सूरतें कौन सी हैं? फरमाया सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको पढ़ा करते थे। वो 286 आयत पे मुश्तमिल है, ये 200 आयत पे मुश्तमिल है, और इसके 20 रकू है, तो ये 200 आयत पे मुश्तमिल सूरत आले इमरान है। इसमें जो रब्बे करीम ने बात फरमाई है, तो यहाँ से मैं शुरू करूँ तो ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि इसमें अल्लाह ताला ने वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा में जो बात फरमाई है वो है ईसाइयों के एक वफद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था, और ये नजरान के लोग थे। नजरान ये सऊदिया का आजकल एक सूबा है और काफ़ी सफ़र है मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा से इस इलाके का। तो नजरान के 60 ईसाई आए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह समझाने के लिए कि आप ईसाइयत की तरफ आ जाएं, और वो 14 अपने उलमा लेकर आए थे, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े कुब्बे और जुब्बे वाले आए। जब मदीना पहुंचे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ दूर से ज़ियारत की तो 14 मौलवियों को इल्म जवाब दे गए। उन्होंने अपने लाने वालों को कहा हमारा काम नहीं है ये जो आप और हम तय करके आए थे ना कि हम ये कहें हम वो कहें, हमारा काम नहीं है, कोई और राह लेको।
کوئی اور راہ ڈھونڈو، ہم اس سے بحث بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان سے معاملہ ہوا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب کے معاملے بات فرمائے، تو رب کریم نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آگے جا کر ان کا تفصیلی ذکر آتا ہے، میں وہاں پہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کرنے کے لیے اعلان فرمایا کہ تم بات کرنے ہو تو آؤ کرو۔ تو مولوی چپ ہو گئے ان کے، انہوں نے اپنے ایک شاعر کو آگے کیا کہ اس سے جی بات کریں۔ تو وہ شاعر اٹھا اور اس نے شعر پڑھ پڑھ کے باتیں کی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسان کو فرمایا رضی اللہ عنہ، حسان آپ جواب دو۔ حضرت حسان نے جب اشعار پڑھے تو ان کا شاعر لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خطیب پیش کیا جو بڑی بڑی لچھے دار تقریریں کرتا تھا کہ جی وہ تو تقریر کر۔ ان کے مولوی ٹائم پاس کر رہے تھے کہ حضور سے ہم بحث تو کر نہیں سکتے، چلو اپنی موبائل کا ٹائم پاس کر لینا۔ تو اس کے خطیب نے بات کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، بہترین عربی کے خطیب تھے، فرمایا ثابت آپ میری طرف سے جواب دیں، آپ میری طرف سے ترجمان ہیں۔ حضرت ثابت کھڑے ہوئے اور وہ علم و دانش کی بارش کی کہ عیسائیوں کا جو خطیب تھا نا وہ لاجواب ہو گیا۔ تو ان کے مولوی اٹھے اور انہوں نے ہاتھ باندھا کہ جی ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ چھوڑ دیں۔ تو ان لوگوں نے آگے پھر چیلنج بازی کی اور ادھر ادھر کے معاملات کے، لیکن وہ لاجواب ہو گئے۔ آگے ان کا حشر کیا ہوا وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفات محکمات اور صفات متشابہات کو ذکر کیا۔ رب کریم کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، جو صفتیں ہیں، دو قسم کی ہیں، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ محکمات کسے کہتے ہیں؟ وہ صفت جس کا معنی بھی آتا ہو اور اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بحث بھی کی جائے، وہ ہے صفت محکمہ۔ اور صفت متشابہ جس کا نہ معنی سمجھ آتا ہو نہ اس کا مطلب سمجھ آتا ہو، بس اس کو ویسے مانے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی دیکھنا ہے، اللہ کا سننا ہے، اللہ تعالیٰ کا بولنا ہے، لیکن اس میں قرآن کریم میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی ید کی طرف صفت ید جس کو اردو ترجمے میں ہاتھ کہا جاتا ہے، یا یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کی تجلی کی بات ہوتی ہے۔ متشابہ ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے پر ہم نے بحث نہیں کرنی۔ تو ان دونوں کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اہل کتاب کے جرائم کے متعلق رب کریم نے بات فرمائی کہ یہ جو غلط لوگ ہیں نا، یعنی کہ اس زمانے کے یہود اور عیسائی، انہوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، تو آپ لوگ ان کے ساتھ اپنے تعلقات نہ رکھو، اللہ نے منع فرما دیا۔ اور پھر لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ میں فرمایا کسی کافر کے ساتھ مؤمن تعلقات نہ رکھے۔ اب تعلقات کی کئی قسمیں ہیں، ایک تعلق ہے دلی محبت کا، یہ کسی کافر سے رکھنا حرام ہے۔ ایک تعلق ہے ان سے کاروباری حد تک رکھنا، تو کاروباری حد تک کس کافر سے تعلق رکھا جا سکتا ہے کس سے نہیں، اس کے لیے وقت کے ماہرین بتا دیتے ہیں کہ وہ کافر جو اپنے مال اور دولت کو اسلام اور نبی اور شریعت کے خلاف استعمال کر رہا ہو تو اس کافر سے تجارتی لین دین بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو کافر صرف اپنے لیے وہ گھر کا گزر بسر کا معاملہ کر رہا ہے تو اس سے مالی تجارت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دور کے اندر قادیانیوں سے کسی قسم کی لین دین کرنا یہ علماء کرام نے حرام فرمایا، کیونکہ وہ اپنے کام کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جتنے اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، جتنے اسرائیلی مصنوعات ہیں، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے فلسطین کی حفاظت کے لیے، سرحدات بند ہیں، ویزاز کے معاملے ہیں، حکومتی پابندیاں ہیں، یہ حکومتوں کے کام ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کریں، دعائیں ہو سکتی ہیں وہ مانگیں، مالی تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں، اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزیں بند نہ لیں۔ یہ پیپسی، یہ کوک، یہ 7 اپ، یہ ڈیو، یہ سپرائٹ نہیں پیئیں گے تو کون سی موت پڑ جائے گی۔ مجھ سے ایک شخص نے ایک دن کہا، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، کہ جی ایک بوتل 100 روپے کی میں لیتا ہوں، اس سے کون سا فلسطین کا نقصان ہوگا یا اسرائیل کا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے بھائی آپ کا درد دل اپنی جگہ، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ایک 100 روپے کی 2 کلاشنکوف کی گولیاں آتی ہیں، وہ اسرائیل نے خرید کے کسی مسلمان بچے کے سینے میں اتار دی، آپ اور ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے کمر تختہ بھی کیے ہوئے ہو نا، اور اللہ کے دربار میں وہ 2 گولیاں آ گئی تو ہماری بخشش مشکل ہو جائے گی۔ تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ان سے بچیں۔ تو اسی لیے کس کافر کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور ان کے والد اور ان کی والدہ کے معاملات کو بیان فرمایا۔ حضرت مریم کے والد یہ عمران ہے، اور حضرت مریم کی جو والدہ ہیں وہ حنہ بنت فاقوز۔ حنہ یہ حضرت مریم کی اماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان ہے، بنت فاقوز۔ فاقوز یہ حضرت مریم کے نانا ہے، یہ ان کی بیٹی تھی۔ تو عمران اور حنہ یہ میاں بیوی ہیں جن کی اولاد حضرت مریم ہے۔
حضرت حنا ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور پانی کے کنارے بیٹھی تھی اور دیکھا پانی کو اور متاثر ہوئی اللہ قدرت سے، تو منت مانگی، کہا اللہ مجھے بیٹا دینا تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کیوں؟ وہاں ایک چڑیا اور ایک چڑی بیٹھی ہوئی تھی، ایک چڑا اور ایک چڑیا، یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہک رہے تھے، تو ان کی والدہ کوئی اولاد نہیں تھی نا، تو ان نے ان کو دیکھا نا، دیکھو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور یہ دونوں کھیل رہے ہیں، تو ان نے یہ منت مان لی اس کو دیکھ کے، اللہ انہیں اولاد دیے مجھے بھی اولاد دے، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس کی حفاظت اور خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اتفاق سے اللہ نے بیٹی دی اور حضرت مریم پیدا ہوئی۔ ان کے دل میں آیا کہ بیٹی، اب بیٹیوں کو تو وہ لیتے نہیں ہیں خدمت کے لیے خاتون کو، اور میں نے تو بچہ مانگا تھا، اللہ نے بیٹی دے دی۔ تو رب نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا آپ نے مانگا تھا نا، اس طرح کی بیٹی ہم نے جو آپ کو دی ہے نا، یہ کئی بیٹوں پہ بھاری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہے، بعض خواتین میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مرد میں بھی نہیں رکھی ہوتی، ایسی صفات اللہ ان خواتین میں رکھ دیتے ہیں، اور خاتون میں بعض اوقات جملہ ایسا بول دیتی ہیں کہ اس کے جملے میں وہ صفت ہوتی ہے جو مرد کے جملے میں نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا عمرۃ القضاء سے پہلے، صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو احرام مدینہ سے باندھ کر آئے، راستے میں کفار سے صلح ہوئی، بغیر عمرے کے واپسی ہونے لگی، تو صحابہ کرام کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم بغیر عمرے کے اپنا سر منائیں اور احرام کھول دیں، تو نبی علیہ السلام نے اعلان تو فرما دیا، لیکن اب اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ عمرہ بھی نہیں کیا اور ایسے واپس جائیں، چلو ٹھیک ہے اگلے سال آئیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک مشورہ دیا تھا، ایسا مشورہ جو اس وقت کے مردوں پر بھاری ہو گیا۔ حضرت اماں جان فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے صرف اعلان فرمایا، آپ اٹھیں اور سب سے پہلے اپنا سر منائیں، جب آپ منائیں گے نا تو یہ آپ کے عاشق خود اٹھ جائیں گے۔ تو حضرت رسول اللہ اٹھے اور سر کا حلق کرانا شروع کیا تو صحابہ کرام اٹھ گئے، تو مشکل ختم ہو گئی۔ تو بعض اوقات عورت کو اللہ تعالیٰ وہ چیز القاء کر دیتے ہیں جو اس وقت کے مرد میں نہیں ہوتا، تو حضرت اماں مریم کے لیے بھی یہی فرمایا۔ تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بطور منت قبول فرمایا اور ان کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے رب نے قبول فرما لیا۔ اچھا جب قبول ہو گیا تو پھر حضرت زکریا، یہ حضرت مریم کے خالو ہیں، حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو اس دیکھ بھال میں وہ صبح جاتے تو کمرے کا دروازہ بند کر جاتے، شام کو آتے تو ان کے آگے پھل فروٹ پڑے ہوتے اور پوچھتے یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل فروٹ تمہیں کہاں سے ملے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ فرماتے مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے وہاں پھل فروٹ رکھ کے جاتے، حضرت زکریا علیہ السلام واپس آتے، دروازے کو تالا لگا ہوتا لیکن پھل فروٹ وہاں موجود ہوتے، تو یہ اس طرح معاملہ چلتا، تازہ پھل تھے۔ حضرت زکریا کی بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے حضرت مریم کے تازہ پھل دیکھے نا تو ان کے دل میں خیال ہے اللہ بے موسمی پھل انہیں دے دیے اور وہ بھی تازہ، تو اللہ میری اولاد نہیں ہے، میری بیوی بوڑھی ہے، امراتی آخر میں اس بڑھاپے کی عمر میں ہوں، اللہ مجھے بھی تو پھل یعنی اولاد عطا فرما دے۔ تو رب کریم نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ بس 3 دن آپ نہیں بولیں گے اس کے بعد اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ جو ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام یہ خالہ زاد بھائی اور بہن بنتے ہیں، تو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اچھا اس سے پتہ چلتا ہے ہر حال میں بندہ اللہ سے مانگے، خود بھی بوڑھے ہیں، بیوی بھی بانجھ کی عمر کو ہے لیکن اللہ سے مانگا، رب کریم نے عطا فرمایا۔ تو اولاد اللہ ہی دیتا ہے، اولاد کسی غیر اللہ کے معاملات میں نہیں ہے، جسے چاہے رب بچی دے، جسے چاہے رب بچہ دے، جسے چاہے دونوں ملا کے دے، جسے چاہے نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کا ذکر کیا، اس کی تفصیلی ذکر ہم انشاءاللہ سورۃ مریم میں کریں گے، وہاں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پہ اٹھانے کا ذکر اس پارے میں ہے۔ آسمان پہ اٹھانے کا کیا معاملہ؟ یہودی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگانے، تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ آپ خوف مت فرمائیے، تسلی دی، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں روح اور جسم مکمل وصول کر کے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب اپنی طرف کا کیا معنی؟ اپنی طرف کہ اللہ کی کوئی طرف ہے تو یہ سمجھانے کے لیے، اپنی طرف کا مطلب ہے ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، یعنی آسمان، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اٹھا لیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں،
وہ واپس تشریف لائیں گے، بطور امتی آئیں گے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تجدید کریں گے، حتیٰ کہ تمام مسلمان ان کی تائید میں نکل کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام عطا فرمائے گا۔ کسی قسم کی کوئی پھانسی والا معاملہ نہیں ہے، جیسے کرسچینٹی کی بات ہے، اسلام کے مطابق وہ غلط ہے۔ اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی بات فرمائی، اسی نجران کے عیسائیوں کی جو بات کر رہا تھا، ان کو نبی علیہ السلام نے مباہلے کی دعوت دی۔ اچھا تم لوگ ہمیں سمجھانے آئے ہو کہ ہم اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف آ جائیں، آؤ پھر ہم سے مباہلہ کرو۔ مباہلے کا کیا معنی ہے؟ تم بھی اپنے آپ کو میدان میں لاؤ، میں بھی لاتا ہوں، اور اللہ سے رو کے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم میں جو سچا ہے اس کی مدد کر، جو جھوٹا ہے اس کے خلاف اپنا عذاب اتار۔ تو جب مباہلے کی تیاری ہونے لگی اور نبی پاک علیہ السلام نے تیاری فرمائی، تو اس وقت ان کے جو 14 علماء تھے ان عیسائیوں کے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا نا، آسمان سے آگ آ کے تمہیں جلا دے گی، معافی مانگو اور اس کے ساتھ معاملہ ختم کرو۔ تو وہ پاؤں میں گر پڑے، جزیہ دے کر انہوں نے صلح کر لی، مباہلہ نہ ہو سکا۔ اور اس تیسرے پارے کی آخری آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کائنات پیدا ہو رہی تھی تو اللہ نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ اے میرے نبیوں، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت اور پیغمبری دوں گا، لیکن تمہارے دور پیغمبری اور تمہارے کلمے کے دور میں، تمہارے نبوت کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، پھر تم نے اپنے کلمے کو چھوڑ دینا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا ہے۔ ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا، لیکن حضور پاک اپنے وقت میں آئے پر حضور کی شان کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی حضور کی شان ہے کہ سچے انبیاء کے دور میں حضور آ جائیں تو سچے نبی کا کلمہ نہیں چلتا، سچے نبی کی نبوت نہیں چلتی، حضور کی نبوت چلتی ہے۔ تو پتہ چلا حضور کی موجودگی میں سچے نبی کی نبوت نہیں چلتی، تو حضور کی موجودگی میں مرزا جھوٹے کی کیسے چلے گی؟ اس لیے تو ہم قادیانیوں پر رد کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ سچے نبی کی نبوت حضور کی موجودگی میں نہیں چل رہی تو جھوٹے کی کیسے چل سکتی ہے؟ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔